اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل بتایا ہے، اور ایسے بہترین حل بتلایا ہے کہ اس سے آگے اس میں کچھ اور کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کے اعتبار سے ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کی امت، میرے بندے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تعلق بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے، بس وہ آپ کا اتباع کرے، آپ کی بات مانے، بس میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا اور میری محبت ان کو مل جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اس آیات کریمہ میں ہماری پیدائش سے لے کر کے موت تک کی مکمل زندگی، وہ خوشی ہے، غمی ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، خدمت ہے اور عبادت ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، یہ سب کے سب جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم کرنے والے بن جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس آیات کے پڑھنے کا بنیادی مقصد وہ یہ تھا کہ آج دو باتیں آپس میں ہم مذاکرہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ ہے اسلامی اور قمری سال کے اعتبار سے، وہ سفر کا مہینہ ہے، تو سفر کے بارے میں لوگ بڑے توہم کے شکار ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان، ان کا شان اور ان کا منصب، ان کا عہدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو نسبت لگی ہوئی ہے، اس کا شان بہت بلند ہے، تو یہ ہر چیز میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ یہ جو بھی کام کرے گا وہ دنیا کے لیے نمونہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی زندگی تو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رنگی ہوئی ہوگی، تو یہ ہر وہ کام کرے گا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، اس کا کوئی کام اس کے مخالف نہیں ہوگا، اور جب اس کے مخالف نہیں ہوگا تو یہ دنیا کے لیے نمونہ ہوگا۔ تو ہم ان دو باتوں کے بارے میں آپس میں تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو دوسرا مہینہ ہے اس کا نام ہے سفر۔ سفر میں 3 لفظ ہیں، صاد، فا اور را، اور اس کا مجموعہ ہے سفر۔ تو سفر کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھو، لغات میں اس کے مختلف معنی آئے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے خالی، یعنی خالی ہونا، اور اس مہینے کو، سفر کو خالی اس نسبت سے کہا گیا ہے کہ 4 مہینے اشہر الحرم ہیں، رجب اور پھر اس کے بعد یہ جو 3 مہینے پے در پہ محرم تک ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تو یہ 4 مہینے اشہر حرم ہے، اور اس کا احترام کے اعتبار سے حکم آیا کہ اس میں جنگ و جدال نہیں کیا جائے، اور یہ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کی بہت زیادہ اکرام کیا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ ان مہینوں میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو ان کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، چھوڑتے تھے۔ اور جب 4 مہینے گزرتے تو اس کے بعد پھر وہ نکلتے تھے کام کے لیے، تو 4 مہینے کے بعد جو مہینہ آتا تھا وہ مہینہ تھا یہ سفر والا۔ تو جب یہ سارے کے سارے پھر نکلتے تو اس نکلنے کے بنیاد پر گھر خالی ہو جاتے تھے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نکلنا 2 معنوں میں تھا۔ ایک یہ نکلتے تھے اناج کے لیے، تو اناج کے لیے جا کر کے اس کے تلاش میں لگتے تھے تو گھروں میں کوئی نہیں ہوتا تھے، اور دوسرا لکھا ہے علماء نے کہ اصل میں یہ جاتے تھے 4 مہینے یہ گھر میں سکون سے رہتے تھے، اور اب جب وہ 4 مہینے گزر گئے
تو یہ جنگ اور جدال کے لیے باہر نکلتے تھے، اور جب یہ جنگ و جدال کے لیے جا کے لوگوں سے لڑتے تو گھر پیچھے خالی ہو جاتے. تو اس لیے سفر کو کہا جاتا ہے سفر یعنی خالی. تو یہ خالی اس معنی میں ہوتا تھا کہ اس مہینے میں یہ لوگ یا تو اناج کے حصول کے لیے یا پھر جنگ و جدال کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکلتے تھے، اس وجہ سے اس کو خالی کہتے تھے. اور اس کے ساتھ جب مسلمانوں کے قمری سال شروع ہوا تو اس سفر کے ساتھ المظفر یا الخیر کا لفظ لگایا جاتا ہے. سفر المظفر سفر الخیر. تو جب سفر المظفر کر لے تو مظفر کا معنی کامیابی اور کامرانی کا ہے. تو لہٰذا وہ جو خالی کنسپٹ جس کے ذہن میں بیٹھتا تھا اس کو اسلام نے بدلا کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے، کامرانی کا مہینہ ہے. اور اگر خیر لگایا تو خیر کا معنی نیکی اور بلائی کا ہے کہ یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، یہ بلائی کا مہینہ ہے. تو یہ جو نام رکھا تو یہ خالی کس وجہ سے؟ وہ دو وجہ آ گئے. اور تیسرا جو اس کے وجہ لکھا ہے کہ سفر کا معنی ہے پیلا. تو یہ جو اس کا نام یہ جو سفر یہ مہینہ پہلی دفعہ آیا تو اس وقت خزان کا موسم تھا اور ہر درخت کے پتے پیلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا. لیکن جو لسان العرب والوں نے لکھا ہے وہ پہلے والا ہے کہ یہ لوگ اناج کے لیے اور جھگڑوں کے لیے اپنے گھروں کو خالی کرتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے. اب میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ جو سفر کا مہینہ ہے تو یہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس میں توہمات کے شکار تھے. پہلے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان 4 مہینوں کے وہ احترام کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے اشہر حرم، اور اس میں وہ اپنے مذہبی عبادات کرتے تھے اور کسی سے کوئی تعارض نہیں کرتے تھے. لیکن جو قوت والے ہوتے تھے، زور آور قبیلے ہوتے تھے، ان کو جب جنگ کی ضرورت پڑتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ امائمنٹ کرتے تھے، ترمیم کرتے تھے. اور وہ کیا کرتے کہ ان 4 مہینوں میں کسی مہینے میں ان کو جنگ و جدل کی ضرورت پڑ گئی تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس مہینے کو کہہ دیتے، جیسے کہ مثال کے طور پر محرم میں ان کو ضرورت پڑ گئی تو کہتے تھے کہ یہ جو محرم ہے یہ سفر ہو گیا اور محرم ہم نے سفر کے ساتھ تبدیل کر لیا. تو محرم میں وہ لوگوں کے ساتھ لڑتے تھے اور پھر سفر کو کہہ دیتے کہ یہ محرم ہے. اس چیز کو قرآن عظیم میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ کے متعین کردہ مہینے ہیں اس میں یہ تبدیلی کرتے ہیں تو اس سے ان کو کفر اور بڑھ جاتا ہے. اور یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے کہ اس مہینے کا یہ نام رکھ لو اور اس کا یہ رکھ لو. تو اس میں جو یہ عمل یہ کرتے تھے اس کو کہتے تھے نسی. دوسرا یہ تھا کہ بدفعلی. اس مہینے کے اعتبار سے یہ کہتے تھے کہ اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے. جتنی بھی بیماریاں تھیں اور کوئی اور مسائل ہوتے تھے سفر کے اعتبار سے، حضر کے اعتبار سے، تو کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں یہ کام نہیں کرو ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ چیزیں ساری ہوتی تھی. تیسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پیٹ میں کیڑا ہے اور اس کیڑے کو کہا جاتا ہے سانپ. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کے وقت وہ سانپ ان کو کھاٹتا ہے اور اس کے تعلق سفر کے ساتھ بہت زیادہ قوی ہے. تیسرے وہ یہ کہتے تھے کہ پیٹ کی بیماریاں وہ بھی سفر کے وجہ سے، اس کے بھوک کے وجہ سے، یا اور جو بھی بیماریاں آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ سفر کے وجہ سے. اسی طریقے پر یرقان جو پیلیا ہے اور اس کے مختلف قسمیں ہیں، یہ بھی وہ کہتے تھے کہ یہ بھی سفر کے وجہ سے. یہ جاہلیت کے دور کے یہ تمام توہمات تھے. اس کے بعد جب جاہلیت کے دور کے بعد ہو گئی تو جدید دور میں اس وقت بھی لوگوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ پہلے والا یہ ہے. اور اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے سنو. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں مقرر نہیں ہوں، میں مدرسے میں پڑھانے والا ہوں، اور مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں نا تو سامنے طلباء کا اگر توجہ ہے تو آدمی پڑھا سکتے ہیں، اور طلباء کے توجہ ہٹتا ہے نا
ہو پھر ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلتی. تو تھوڑا سا ذرا ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور اس بات کو ذرا سنیں. یہ بڑی ضروری ہے بدعات سے بچنے کے لیے. تو موجودہ دور میں ایک آ جاتا ہے تیرہ تیزی. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تیرہ تیزی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور بیمار ہونے میں اختلاف ہے کہ شروع کے 13 دن تھے یا آخری تھے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ سفر کے آخری 13 دن تھے. اس 13 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری نے شدت اختیار کی، اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 13 تیزی جو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ 13 دن ہے، اور ایک یہ تیزی والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار ہوئے تھے. لہٰذا ان ایام میں یہ انتہائی نحوست کے ایام ہیں، لہٰذا اس میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. لہٰذا اس میں شادی نہیں کرو، اس میں کوئی نئی چیز نہ لو، اس میں کوئی نیا کام شروع نہ کرو. یہ ساری باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ خالی کا مہینہ ہے. حالانکہ شریعت نے اس کی انتہائی مذمت کی ہے کہ ان دنوں میں کیا رکھا ہے. اور یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے اذیت دیتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یا اللہ کیسی اذیت دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، اور زمانہ تو در حقیقت میں ہوں. لہٰذا یہ کہنا کہ سفر یہ منحوس ہے، تو العیاذ باللہ یہ نسبت بڑا خطرناک ہے، اور اس پر اللہ ناراض ہو رہا ہے. لہٰذا دنوں میں کچھ نہیں رکھا گیا ہے. فرمایا یہ نسبت نہیں کرو، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری ترتیب پر یہ کہتے 13، تو یہ شروع کے ایام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ بھائی ان ایام میں نئے کپڑوں کے اعتبار سے اور باقی بہت سی چیزیں گھروں کے اعتبار سے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ان دونوں کے اعتبار سے مکمل شریعت کے اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے. سب کچھ کرنے والی میرے ایک اللہ کی ذات ہے. ان دنوں میں کچھ نہیں رکھا گیا. کائنات کی تبدیلی انہوں نے اپنے قبض قدرت میں رکھی ہے، اور وہی اس کے اوپر قادر مطلق ہے. اسی سے اپنے تعلق کو جوڑو. اور پھر اس کے ساتھ آگے کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سفر میں قرآن خوانی کرتے. پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے جی اس میں اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اس کی نحوست روکی جائے. اور وہ خود بھی نہیں پڑھتے، مدرسے میں آیا کر کے طلباء سے کہتے جی میرے لیے ختم کرو. تو حضرت مولانا بجلی گر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری عمر مستیوں میں گزارے، نہ نماز پڑھے، نہ والدین کی ادب کرے، نہ شریعت کو فالو کرے، نہ کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کرے، اور جب مر جائے تو مدرسے میں پہنچ کر کے کہے کہ مولانا صاحب بچے دے دو، چچا، والد صاحب، ماموں، امی فوت ہو گئی، ان کے ختم کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اس ختم پر کچھ ہوگا؟ اور یہ بچے کہاں وہاں پڑھتے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے قاری شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طلباء جب جاتے ہیں نا تو یہ کہتے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، بیچ میں چنہاہا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہ آپ کو کس نے کہا کہ 150 روپے پر وہ آپ کے مردوں کو بخشے گا؟ میرے پاس اکثر ساتھی آتے جی بچے دے دو ہم گھر میں ختم کرتے. تو میں نے کہا بھائی اگر اس کو آپ گھر لے کے جا رہے ہو ان سے پڑھوائے گا کون؟ اور کیوں پڑھے ہو آپ کے لیے؟ خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی قرآن نازل ہوا ہر ایک کے لیے، میں پڑھوں تو مجھے اجر زیادہ ملے گا. میرے رشتہ دار فوت ہو کر کے یہ پڑھیں گے، کہاں پڑھتے ہیں؟ اور پھر گھر میں جا کے یہ پڑھے گا. تو میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہاں ختم کرو، کم سے کم استاد سامنے بیٹھو تو وہ پڑھ لیں گے. تو اسی طریقے پر سفر کے اعتبار سے ذہن میں چیز رکھی ہے کہ ختم ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بلائیں ٹلتی ہے، نحوست ختم ہوتی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیسے ختم ہوتی ہے؟
اور کیوں ختم ہوگی؟ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ سفر المظفر میں آسمان سے لنگڑے لولے اور اندھ جنات اترتے ہیں، لہذا جب راستوں پر جاتے ہو تو قدم بڑے احتیاط سے رکھو، ایسے نہیں کہ کسی جن کے اوپر آ جائے اور پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ کہاں سے آتے جنات اور کیسے آتے، کیوں آتے؟ یہ سارے وہ توہمات ہیں، سب وہ توہمات ہیں۔ اور بدفعلیاں لینا کہ اس مہینے میں نکلے اور یہ چیز سامنے آ گئی، یوں ہو گیا، میں صبح جا رہا تھا تو پہلی نظر اس پر پڑ گئی، بس میرے پورا دن یوں ہو گیا۔ تو ایک نواب صاحب تھے، ایک نواب صاحب، انہوں نے اپنے ایک نوکر کو بلایا، کہنے لگا بات سن، میں جب صبح اٹھتا ہوں نا تو تم میرے سامنے نہیں آنا۔ تو انہوں نے پوچھا جی حضور جان کے امان پاؤں، کیوں؟ انہوں نے کہا تیرے شکل کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو پورا دن میں پریشان رہتا ہوں، لہذا تو میرے سامنے نہیں آنا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اس میں کافی دن گزر گئے، ایک دفعہ ضرورت پڑ گئی تو وہ بیچارہ بدقسمتی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ صاحب سویا ہوا تھا، انہوں نے جگایا، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو غصہ اس کو بہت زیادہ آیا، اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس کی بات بھی سنی اور پھر اپنے لوگوں کو بلایا، کہنے لگا ابھی سے اس کو جوتے مارنے شروع کرو، مغرب تک اس کو مارو۔ پورا دن اس بیچارے کو پیٹا۔ شام ہو گئی تو اس کو بلایا، کہنے لگا آپ کو میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میرے پاس تم صبح مت آنا، میں جب تیرے شکل کو دیکھتا ہوں تو پورا دن میرے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا مسکرایا، کہنے لگا آپ نے مجھے روکا تھا کہ تیرے شکل کو دیکھ کر کے میرے اوپر مصیبت آتی ہے، تو یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا، میں نے تیرے شکل دیکھا اور پوری دن پٹائی میری ہوئی ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ کہنا میں نے بلی کو دیکھا، میں صبح نکلا کتے کو دیکھا، میں گھر سے جا رہا تھا اس کے شکل کو دیکھا، اور صبح تو نے کس کا چہرہ دیکھا تھا؟ میں نے اپنا چہرہ دیکھا تھا، اور کس کا چہرہ دیکھا تھا؟ اللہ فرما رہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو تری اور خشکی میں یہ فساد ہے یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ وہ ایک تھا نا کھالا آدمی، اور انتہائی بیچارے کا چہرہ ہر اعتبار سے کمزور تھا، جس کو ہم کریہ المنظر کہتے ہیں، دیکھنے بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بھی کبھی زندگی میں اپنے چہرے کو دیکھا نہیں تھا۔ تو کہیں راستے سے گزر رہا تھا، شیشہ اچانک میں لیا، انہوں نے وہ شیشہ اٹھایا اور اپنے آپ کو جب دیکھو تو اس کو نیچے پھینکا۔ تو ساتھ میں دوسرے نے پوچھا کہ یار شیشہ کو کیوں توڑا ہے؟ کہنے لگا یار بہت برا شکل ہے اس میں، شکل تو اس کی دیکھ لو، یہ کوئی شیشہ ہے؟ اس بیچارے نے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی، وہ اپنا شکل تھا۔ تو ہم نے اپنے ایک سرے کیے ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، گھر میں بیوی کو ڈانٹو، بہن کو ڈانٹو، بچی کو ڈانٹو، بچوں کو ڈانٹو، کام والوں کو ڈانٹو کہ تجھے دیکھ کر کے میرے یہ ہو گیا، تو میں اپنے آپ کو تو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، میرے کیا حیثیت ہے اور میں کس جگہ پر ہوں، میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو لہذا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بدفعلیاں، یہ لینا کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہے، کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ اور اپنے اعمال پر توجہ دینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرانا چاہیے۔ تو سفر کا یہ مہینہ، اس میں شادیاں نہ کرنا، اس میں کاروبار نہ کرنا، اور اس میں کوئی نئے کام کے آغاز نہ کرنا، یہ صرف واہیات اور جاہلت کے رسمیں ہیں۔ لہذا اس میں شادی بھی کی جائے، اس میں کاروبار بھی کیا جائے، اس میں خوب تلاوت بھی کی جائے، اس میں خوب اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ اور جب لوگ اس قسم کے توہمات میں اور دین میں زیادتی کرنے کے بیچارے اس اعتبار سے چل پڑے تو وہاں تو پھر سارے کام اس میں کرنا چاہیے، اس میں اجر بھی اللہ دے گا۔ تو بھائی ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ بات یاد رکھو، غور سے، اب بات ذرا غور سے سنو، کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور اس دنیا سے جب جائیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ ہم آئے اللہ کی مرضی سے،
اور جائیں گے اللہ کی مرضی سے۔ یہ درمیان کی جو زندگی ہے اس میں ہم کشمکش میں ہیں۔ ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ وہ اللہ ہم سے فرماتے ہیں جیسے تو پیدائش میں میرا محتاج ہے اور جیسے جانے میں میرا محتاج ہے، یہ درمیانی زندگی بھی میرے حوالے کر دو۔ جیسے میں کہتا ہوں میرے نبی کے اطاعت میں کر لو تو تم بالکل کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارو گے یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آگے کے بہت سخت مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ دیکھ لے کہ یہ جو جڑے والا کا واقعہ ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ شریر بدبخت اٹھے، ان کو قرآن نے کیا کہا تھا اور قرآن کی بے حرمتی کی۔ ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہم تو سب کچھ کرنے کے بعد پھر سوچتے ہیں اوہو یہ غلطی ہوگی۔ اس لیے وہ بعضی جگہ میں کہتے ہیں نا کل شیء بمیچہ، ہر چیز ناپ تول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مسلمان پہلے سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم میں آ رہا ہے اگر آپ کو کوئی بات کہے فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق تو کرو۔ ایک آدمی آپ کو کہے کہ جی میں آپ کا کان کٹا ہے، اور وہ کتا لے گیا، بلی لے گئی، اور یہ اپنے کان کو ہاتھ نہیں لگا رہا اور اس کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور بھائی پہلے تو ادھر ہاتھ لگا لو ہے بھی یا نہیں ہے۔ لہذا اگر اس ملک میں جس روش پہ ہم جا رہے ہیں، مدعی بھی خود، مدعا علیہ بھی خود، جج بھی خود، اور اس کے ساتھ گواہ بھی خود بن جائے تو ملک کیسے بچے گا؟ تم مجھے بتاؤ کیسے ہوگا؟ گھر میں نہیں ہو سکتا، ملک کیسے ہوگا؟ لیکن ان بدبختوں نے یہ بدبختی کر لی کہ قرآن کے اہانت کیا، دو مجرم بنے۔ تو آپ مجھے یہ بتائے کہ اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہمارے ایمان اور ہمارے جذبات کو چیک کرنے کے لیے عالمی طور پر وہ کام تو شروع ہے، اور اس پر تو میرے 2-3 جمعے اس پر آپ نے بات بھی کی، وہ تو ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے رد عمل میں وہ ہم سے جو کام چاہتے تھے ہم بھی وہی کام کریں، تو یہ جنڈا ہم کس کے پورا کر رہے ہیں؟ ان کا پورا کر رہے ہیں یا اسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ بھلا آپ مجھے یہ بتائے، ایک آدمی قرآن پر پلان دا، قرآن پڑھا ہوتا پلان، تو ساتھ میں مولی صاحب یا قاری صاحب تو انہوں نے کہا اللہ غیر کر لے تمہیں، قرآن کے اوپر پلان دے ہو؟ تو انہوں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کہنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھا ہوا تھا تو اس کو پلان کے اس طرف گئے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پلان نہ پلان دو، ادھر سے پھر چھلانگ لگا کے ادھر آ گیا، تو ایک نہیں دو ہو گئے۔ میرے بھائیو، عیسائی اور یہودی وہ ہمارے قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان رکھے گا تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن میں اور آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ توریت اور انجیل پر ہمارا ایمان نہ ہو۔ لیکن ایمان کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں اب وہ شریعت منسوخ ہو گئی، وہ شریعت اللہ نے معطل کر دی اور ہمیں قرآن والی شریعت دی، لیکن اس کے اوپر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو پڑھو کہ اس میں کتب کا لفظ کیا معنی ہے اس کا۔ تو اگر ان بدبختوں نے قرآن کو جلایا اور ہم احتجاج میں نکل کر کے قرآن کو جلائے تو یہ عقل کی بات ہے، یہ انسانیت کی بات ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ انجیل کے جلانے کا اور قرآن کے جلانے کا ان میں فرق کیا ہے؟ جس اللہ نے قرآن پر عمل کا حکم دیا اسی اللہ نے انجیل پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور پھر ان کے عبادت گاہوں کو توڑنا، ان غریبوں کے بستیوں کو آگ لگانا۔ آپ یہ کہو گے کہ جی انہوں نے قرآن جلایا اس کے اوپر تو آپ کچھ نہیں کہتے ہو، اس طرف پڑھ گئے ہو، تو اس طرح نہ پڑھو، کس کے اوپر پڑھ جاؤں؟ میرے اور آپ کا دین یہ امن کا ضامن ہے، سلامتی کا ضامن ہے، یہ ہمارے پاس اقلیت ہے، ان کی مال اور جان اور آبرو کی حفاظت میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کے تدارک کا علاج ہے
لیکن اس کا یہ تو نہیں ہے کہ ہم نکل کر کے ظلم کا راستہ اختیار کریں، اللہ کے دین سے بغاوت پر اترائے، اللہ کو ناراض کرے اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی کی سبب بنے۔ اس سے کیا ملا؟ تم مجھے بتاؤ، فائدہ کتنا ہوا؟ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان میں تحمل نہیں ہے، عدم برداشت کا معاشرہ شکار ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی جذبات اور احساسات کو بہت سخت تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ آپ حدود اللہ کو پامال کر لو اور اس سے آگے نکل کر کے اپنے مرضی کے دین کو اپنا لو۔ یہ چیز نامناسب، انتہائی نامناسب ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی زور آور اور طاقتور کافر کے مقابلے میں میدان میں اترے اور اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قابو فرمایا اور قابو فرمانے کے بعد اس کو زمین پر لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد اب اسلحہ نکال کر کے اس کو قتل کرنے کے لیے کہ میں اس کو ماروں، اور اتنے میں نیچے سے انہوں نے تھوکا۔ جب تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ لگا، آپ اٹھ کر کے چھوڑ دیا انہوں۔ وہ کافر حیران ہو گئے کہ چھوڑا کیسے اس نے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ علی، قابو پانے کے بعد آپ نے مجھے چھوڑا کیسے؟ انہوں نے کہا سنو، ہم اگر لڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے اور چھوڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ میں پہلے تجھے قتل کر رہا تھا خالصتاً وحدہ لا شریک کے لیے، جب تو نے نیچے سے تھوکا تو میرا اپنا جذبہ اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات بھی اس کے ساتھ مل گئے، میرا غصہ اور بڑھا، تو میں نے کہا بھی اللہ کے لیے نہیں، اس لیے تجھے چھوڑا گیا۔ ہر وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا، دوسری ترتیب پر ہم بھی بڑے زبردست ہیں نا، یعنی یورپ میں قرآن جلایا، آپ علیہ السلام کو گالیاں دی، وہ بھائی اس کے لیے مسلمانوں سوچو کیا کرنا ہے، تو جلوس نکالو اور جا کر کے اپنے املاک کو پتھراؤ کرو، اس کو توڑو۔ وہ بھائی یہ کیوں غصہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی آپ کا غصہ سر آنکھوں پر، لیکن ان کا کیا قصور ہے جو تو کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اعتدال کو اپنا لو۔ اب سویڈن والوں نے قرآن کی اہانت کی، آؤ سارے مل کر کے قرآن سے محبت کر لینا۔ قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے ناظرہ نہیں پڑھا تو ناظرہ پڑھ لوں، میں نے ناظرہ پڑھا تو اس کی ترجمہ سیکھوں، ترجمہ آ رہا تو اوروں کو سکھاؤں۔ اس کے لیے تو نہیں تیار، پھر کس چیز کے لیے تیار ہو؟ تو وہ آپ خود بتلا دے بھائی، یہ کیا ہمیں تعلیمات نبوی میں کہیں مل رہا ہے؟ وہ تو محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے اور سکون کا دین ہے، سب کو راحت پہنچانے والا دین ہے۔ کیا وہ یہ تھا جو ہم کر رہے؟ بس ہر ایک اس کو تو چھوڑا، ہم ایک دوسرے کو نہیں برداشت کر سکتے۔ 5 روپے کے موبائل پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور یہ کون سا ہندو اور سکھ آ رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، تحمل اور برداشت یہ تب پیدا ہوگا کہ ہم اتباع نبی کو اپنا لیں، اور اسی چیز کو اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے ان کو کہ جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے نبی، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لے، میں اس کا اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، مثبت انداز پر سوچ لو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ لہذا قرآن سے ہماری دوری ہے۔ صبح کے نماز کے بعد گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، اب جیسے آنکھیں کھلتی ہے تو یہ چیز اٹھا لیتے، کیا ہو گیا؟ ہم کہاں پہنچے ہوئے؟ تو قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو خود پڑھو، بچوں سے پڑھواؤ۔ ہمارے سویڈن کا جو مسئلہ ہوا تو ساتھی بیٹھ کر کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 1000 بچوں کو ہم پڑھائیں گے اور ان کو انشاءاللہ ہم حافظ بنائیں گے۔ یہ کر لو، آپ کے پڑوس میں غریب بچے نہیں پڑھ سکتے، اس کی کفالت کر لو، لے جا کر کے اچھی جگہ اس کو داخل کرا لو۔ ایک غریب بیمار ہے، اس کا خیال رکھ لو۔ ایک کے پاس آٹا نہیں، اس کو تھوڑا سا آٹا دے دو۔ اس کے لیے تو تیار نہیں۔ بس سب ہم میں سے اس بات پر ہے
کہ یہ باقی سارا خراب ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، اور آغاز مجھ سے ہوگا، اس لیے کہ میرے اوپر کسی اور کی حکومت تو نہیں ہے، ابتدا میں اپنے آپ سے کروں، انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔